مولاي صل وسلم دائما ابدا على ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم منصورا آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو، سورۃ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس قرآن ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک مسلسل اس مقدس کتاب کے اندر اپنے ان جنتی بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان کے جو انعامات ہیں، ان کی تفصیل، ان کی فہرست اس دنیا میں بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ دنیا ایک تھوڑی سی مدت ہے، بس اس کے اندر دیکھ بھال کے چل کر اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیں۔ اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، انہیں وہاں پلایا جائے گا جام، کاسن، وہ مشروب، وہ شربت، وہ شرابن طہورا، کان مزاجھا زنجبیلا، فرمایا جس کے اندر شامل کر دیا جائے گا زنجیلا، زنجیل کو ایک خوشبو ذائقہ اسے بنا کے اس کے اندر، اس مشروب کے اندر اس چیز کو شامل کر کے ان جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ تو فرمایا وہ زنجبیلا کیا چیز ہے؟ ذہن کے اندر سوال آتا ہے وہ کیا چیز ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے؟ حالانکہ یہ 4 نہروں کا ذکر اللہ نے کئی مرتبہ قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ دودھ کی نہر ہے، ختم نہیں ہوگی، وہ پانی کی نہر ہے، ختم نہیں ہوگی، وہ شہد کی نہر ہے، ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا شرابن طہورا کی نہر چل رہی ہے جنت کے اندر، آج اس شراب کو چھوڑ دیں، اس شراب کے مستحق بن جائیں۔ تو فرمایا یہ نہریں چل رہی ہیں، وہ نہ اس شہد جیسا دنیا میں شہد مل سکتا ہے، نہ اس دودھ جیسا اس دنیا کے اندر دودھ مل سکتا ہے جو ہم نے اس دودھ کی حالت بنا رکھی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر پھر سے اس زنجبیل کو اللہ پاک شامل فرما دے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عینن فیہا، وہ جنتی ایک چشمہ ہے، وہ جنتی جنت کے اندر ایک چشمہ چل رہا ہے، فیہا اس میں، تسمى سلسبیلا، فرمایا اس کا نام سلسبیلا ہے، سلسبیل اس کا نام ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر کاٹ رہے ہوں گے، وہ آگے آ رہا ہے، کوئی پیچھے پھر رہا ہے، ولدان، فرمایا وہ بچے، مخلدون، جن کو تمہارا اللہ نے خادم بنا دیا، وہ بچے آپ کے خادم بن کے کھڑے ہیں۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم اسے دیکھے گا تو فرمایا حسبتہم، تو خیال کرے گا یہ بچے نہیں، فرمایا لؤلؤا منثورا، یہ تو بکھرے ہوئے موتی گرے پڑے ہیں، یہ موتی چل رہے ہیں، جس طرح کے موتی دھاگا ٹوٹ پڑتا ہے
تو موتی گر پڑتے ہیں، تو فرمایا وہ چلتے پھرتے بچے تمہیں موتی نظر آئیں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے اپنے جنتی بندوں کے انعام کا کس طرح اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اعلیٰ قسم کے سب سے انعام یافتہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ پاک نے سب سے بندوں میں سے سب سے بہترین جو انعام اللہ کی بارگاہ میں وہ نبوت کا ہے، تو ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں، تو فرمایا جو کم درجے کا جنتی ہوگا تو اس کی حیثیت، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کم درجے والا جنتی اس کے لیے 1000 خادم ہوں گے، 1000 خادم۔ اندازہ لگائیں یہاں دنیا کے اندر کوئی مثال ملتی ہے کسی آدمی کے پاس اس کے خدمتگار 1000 آدمی کھڑے ہوں، تو انسان ایک سوچ سکتا ہے لیکن وہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہاں اگر کسی امیر آدمی نے، کسی ایم پی اے نے، کسی وزیر نے، کسی بادشاہ نے خادم مقرر کیے، لیکن دل سے چاہت نہیں ہوگی کہ کہ دل سے وہ محبت اس کے ساتھ کر رہے ہوں، وہ مجبور ہیں تنخواہ کی وجہ سے، اور وہ مجبور ہیں اس کی حاکم ہونے کی وجہ سے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کم سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے لیے 1000 خادم اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور فرمایا دل سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کہ صرف مجبور ہو کے کر رہے ہیں، تو 1000 خادم اس کی خدمت کے اندر کھڑے ہیں کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے، یہ نوجوان کیا چاہتا ہے، اور وہ چیز اسی وقت اس کو پیش کر دی جائے گی۔ اور یہاں فرمایا 1000 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا سب سے کم درجے والا جنتی وہ ہوگا جس کے سر پر 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ وہاں 1000 کی بات ہے اور یہاں 10,000 کی بات ہے، 1000 کہاں 10,000۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور احکام الہی کو بجا لاتا ہے، حرام حلال کا خیال کرتا ہے۔ نوجوانوں یہ ہمارا علاقہ مزدوروں کا علاقہ ہے، آپ صبر کر کے اس مالک کے مال کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور جو آپ کی مزدوری اس نے مقرر کی ہے اس کے مطابق حق ادا کرنا ہے، تو وہ مزدوری کرنے والا نوجوان بھی جنت کے اندر پہنچ کر 10,000 اس کے خادم کھڑے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں یہ حدیثیں اسی لیے آپ دوستوں کے سامنے، یہ تفسیر مظہری میرے ہاتھ میں ہے، سامنے ہے، میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ہمارے لیے کیا انعام خوشخبری سنائی ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کم سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا، فرمایا اس کے خادم خدمت گزار 5,000 اس کے سر کے اوپر کریں۔ اگر ایک ہی خادم جنتی، ایک خادم مل جائے تو اس کا کمال، اس کی شان اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کبھی 1,000 کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی 10,000 کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی 5,000 کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم دیکھتے ہیں یار ہمارے گھروں کے اندر بڑی غربت ہے، ہم نے کیا زندگی تیار کی، اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے، یہ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے چٹائی کے اوپر آرام کیا تھا، تو جس وقت اٹھے تو حضور کے جسم عطر کے اوپر وہ چٹائی کے نشان نظر آنے لگے۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کسریٰ اور کبھی فرمایا نجاشی کا وہ ملک یاد آتا ہے، ان کی اتنے سہولتیں ان کے پاس، ان کے ملک کے اندر، اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے پاس اتنی غربت۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے ایک دل کا سکون مہیا ہوتا ہے، ملتا ہے، فرمایا عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا دنیا کے اندر ہے، لیکن اللہ یہاں صبر کر کے آپ جائیں گے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو آخرت کے اندر یہ خوشخبریاں سن رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو اسی طرح جو کم درجے والا جنتی ہوگا، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فرمایا ان کی جو جنتی بیویاں ہوں گی، جو خادم ہوں گے، جن پلنگوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، فرمایا 1000 کی مسافت سے، 1000 سال کی مسافت سے اپنا گھر بھی دیکھ لے گا اور اپنی جنتی بیویوں کو دیکھ لے گا اور اپنے خادم دیکھ لے گا۔ 1000، ابھی 1000 سال اس نے سفر کرنا ہے، ایک روایت کے اندر 2000 سال اس نے سفر کرنا ہے، لیکن اس کی آنکھ کی طاقت دیکھ لیں، آنکھ کا مشاہدہ دیکھ لیں، اتنی دور سے وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں اللہ پاک نے اگر کسی کی روزی کم، کسی کی زیادہ کی طرف نہ دیکھیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے کیا جائے تاکہ ہم اللہ کے نافرمان نہ بنیں، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری نہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو پھر اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا ہے۔ جو تم سے اوپر ہو اس کی طرف دھیان نہیں کرنا، جو تم سے کم ہو اس کی طرف دھیان کرنا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سواری نہیں، آپ کو اللہ نے سواری دی ہے، تو پھر اس کی طرف دیکھیں جو پیدل چل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کار ہے، اس کار کی طرف نہیں دیکھنا، اس کی طرف دیکھنا ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اور اس کی طرف دیکھنا ہے جس کا مکان آپ کو اللہ نے مکان دیا ہے، اس کو دیکھنا ہے جو کرائے پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اگر ہاں اس کو دیکھیں، بازار کے اندر جائیں اور کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں، میں کچہری بازار کے اندر نیشنل بینک ہے، وہاں ایک مجھے موقع ملا وہاں کسی کام کے لیے، تو ایک وہاں جو ایک آدمی کام کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا کام ہے، میں نے نہیں دیکھا، اس کا یہ ہاتھ بھی یہاں سے کاٹا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ بھی یہاں سے، نہ وہ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ انگلیاں ہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی وہ مزدوری کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ مجھے ہاتھ بھی دیے، مجھے پاؤں بھی دیے۔ کوئی لوگ ایسے ہیں بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، زبان بھی دی، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور بولنے کی طاقت بھی دی ہے، تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے پھر اللہ کا شکر ہوگا۔ اگر آپ اوپر دیکھیں گے پھر کہیں گے، پھر شکوہ آئے گا، شکوہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو آج یہاں اس درس کے اندر ولدان، بچوں کا ذکر ہوا کہ اللہ آپ کو وہ خادم جنت کے اندر وہ دے گا جو نوجوان ہوں گے اور ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ بچے کون ہیں؟ تفسیر مدری کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا یہ جو بچے کافروں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، کافروں کے ہاں، اللہ نے مسلمانوں کو پھر کیسی شان عطا کی، آپ کے بچوں کو اللہ جنت کے اندر خادم نہیں بنا رہا۔ فرمایا جو کافر ہیں اور ان کے نابالغ بچے اس دنیا کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر ان کو پہنچا کے، کیونکہ ان کا قصور نہیں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ اپنے والدین کے پیچھے چلتا ہے، اور چاہے اسے نصرانی بنائے، چاہے یہودی بنائے، چاہے مسلمان بنائے۔
تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، جنت کے اندر پہنچ کر اور اللہ ان کافروں کے بچوں کو آپ کا خادم بنا رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس سفر کی تیاری رکھیں کہ ہمارا سفر وہ ہے اور ہم نے کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ان چیزوں جو یہ چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں مل کے رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔